بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدع اليتيم تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، ولا يحض على طعام المسكين اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔ ويل للمصلين پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذين هم عن صلاتهم ساهون جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہے، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہے، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ الذين هم يراءون وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، ويمنعون الماعون اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، او عرشی وی اے فرشی وی دیوانے سارے تیرے نے، او عرشی وی اے فرشی وی دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے نو در تو نہ موڑی، کسے نو در تو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے نو در تو نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، تیرے قبضے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، او عرشی وی يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا غفور يا شكور، يا الله يا قوي يا علي يا حليم يا خبير يا جليل، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، سبحان الله وبحمده سبحان الله
نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کے اس یوم سعید میں اس کے احکام کو سننے اور سمجھنے کے لیے اور اس کے حضور طاعت و عبادت بجا لانے کے عزم کو از سر نو تازہ کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اور مسلمانی یہ ہے کہ عزم اور ارادے کی جو تازگی اللہ کی طاعت اور عبادت کی خاطر اور اسلام پر عمل پیرا ہونے کی خاطر ہمیں اللہ کے گھر اس اجتماع میں نصیب ہو، نیکی اور طاعت الہی کے جذبے کی وہی تر و تازگی بعد ازاں مسجد سے خارج پورے ہفتے کے ایک ایک لمحے میں بھی قائم رہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں وہی جذبہ کار فرما ہو جو جذبہ ہم اللہ کے حضور اس جگہ حاضر ہو کر اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. اگر یہ استقامت ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری مسلمانی متحقق ہو گئی، ورنہ سچ بات ہے کہ ہماری زندگی منافقت اور دوغلاپن کا شکار. آج ہم اس معاشرے کے اندر اپنی زندگی کے اس یونٹ سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، عملی زندگی کے اس یونٹ سے کہ فی الحقیقت جہاں سے نہ صرف نسل انسانی کا آغاز ہوتا ہے بلکہ گھر کا اور پورے معاشرے کا نقطۂ آغاز جو یونٹ، اور وہ ہے والدین کے حقوق. آج سے ہماری جس گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے وہ ہے حقوق والدین. سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ میں نے اسلام اور ہماری زندگی کے سلسلہ وار کلام کو عملاً اس موضوع سے کیوں شروع کیا؟ کیا اس سے زیادہ اہم موضوعات اور نہیں ہیں؟ تو اس کا جواب قرآن مجید دیتا ہے کہ جب